بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات باب چہارم، ہدایت کے سرچشمے و مشاہیر اسلام۔ اس میں ہمارا دوسرا ٹاپک ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اس کے کچھ تفصیلی سوال ہیں اور کچھ مختصر سوال ہیں۔ پیپر میں ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی اور دینی خدمات پر ایک تفصیلی نوٹ تحریر کیجیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایسے لکھا جائے گا درمیان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی اور دینی خدمات پر نوٹ۔ درمیان میں لکھنے کے بعد سب سے پہلے ولادت اور حسب نسب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہایت بلند شان اور مرتبے والی شخصیت ہیں۔ انہیں تابعین ہونے کا شرف نصیب ہے۔ تابعین اسے کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، اور صحابی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین ہیں، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ آپ فقہ اسلامی کے پہلے مدون ہیں، پہلے مدون بھی آپ ہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پورا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ کے آباء و اجداد فارس کے رہنے والے تھے۔ آپ خود ابو حنیفہ کی کنیت استعمال کرتے تھے۔ سن 80 ہجری میں بمطابق 699 عیسوی 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی میں کوفہ، عراق میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان تاجر تھا اور کپڑے کی تجارت میں مشہور تھا۔ کوفہ اس وقت علم کا مرکز تھا۔ اس وقت بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین حیات تھے، زندہ تھے۔ آپ کی والد حضرت ثابت رحمہ اللہ بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی، جو ایسی قبول ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث و فقیہ اور خدا ترس انسان پیدا ہوا۔ تعلیم و تربیت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کیا، جبکہ تجوید کا علم امام عاصم کوفی رحمہ اللہ سے حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ تجارتی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ایک مرتبہ عامر شعبی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مصروفیت پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں تو کپڑے کاروبار کرتا ہوں، ہمیشہ آپ میں ذہانت اور وسیع بیدار ذہن دیکھتا ہوں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور علماء کرام کی مجلس میں شامل ہوتے رہیں۔ امام ابو حنیفہ کو امام شعبی رحمہ اللہ کی نصیحت دل کو لگی اور فرماتے ہیں کہ ان کی نصیحت میں دل کو لگی، میں نے بازار جانا ترک کر دیا اور اپنا وقت جو ہے وہ حصول علم میں صرف کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے نوازا۔ علمی خدمات۔ امید ہے چینل تو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔ علمی خدمات۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقریباً 18 سال تک امام حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ سے فیض حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا شمار ان کے بڑے بڑے شاگردوں میں ہونے لگا۔ فقہ حنفی کا زیادہ مدار امام حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ کی رائے پر مبنی ہے، جو حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم فقہ کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے کوفے میں علم حاصل کیا، جو اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا۔ اس کے بعد حرمین شریفین مکہ مدینہ اور آخر میں بصرہ سے بھی علم حاصل کیا۔ اخلاق و اوصاف۔ بہت ذہین، قوی، حافظے والے،
اور صاحب تقوی تھے. آپ تاجر تھے اور بے پناہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. خصوصی طور پر اہل علم کی خواہش پوری کرنے پر زیادہ توجہ دیتے تھے. جب بھی اپنے لیے لباس تیار کرواتے تو ایسا ہی لباس کسی ایک عالم دین کے لیے بھی تیار کرواتے. اور جب بھی اپنے گھر میں کسی کے کھانے کا سامان خریدتے تو ان کی مثل صدقہ خیرات بھی کرتے. اور جب بھی آپ کھانا کھاتے تو کھانے کی مقدار کی دو مثل، اس کے برابر دو جو ہے صدقہ فرماتے تھے. وفات ایک ایسا وقت بھی آیا کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ملک کے قاضی ہونے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے معذرت چاہی تو وہ اپنے مشورے پر اصرار کرنے لگا. چنانچہ آپ نے صراحتاً انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے 146 ہجری میں آپ کو قید کر دیا گیا. امام صاحب رحمہ اللہ کی علمی شہرت کی وجہ سے قید خانے میں بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہا، اور امام محمد رحمہ اللہ جیسے محدث فقیہ نے جیل میں ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کی. غرض 150 ہجری میں صحابہ و بڑے بڑے تابعین سے روایت کرنے والا ایک عظیم محدث و فقیہ دنیا سے رخصت ہو گیا. مختصر سوالات. حضرت امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کا ذکر. اساتذہ میں جو ہے امام ابو حنیفہ نے علماء تابعین کے علاوہ 4 اصحاب رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت سہل بن سعد اور حضرت ابو طفیل بن واصلہ رضی اللہ عنہم کو پایا. ائمہ اربعہ میں سے صرف امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات اور شاگردی کا شرف عطا فرمایا. آپ نے 6 سال تک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے استفادہ کیا اور سب سے زیادہ حضرت امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 18 سال درس لیتا رہا. علمی خدمات. جب سلسلہ تدریس کا سلسلہ آغاز کیا تو آپ کے حلقہ درس میں زبردست ازدحام ہوتا، رش رہتا. حاضرین میں اکثریت دور کے جید صاحبان علم کی ہوتی، بڑے بڑے جید قسم کے علماء کرام. آپ کے تلامذہ میں 800 فقہا، بڑے بڑے فقیہ قسم کے لوگ، 800 شاگرد تھے آپ کے. محدثین اور صوفیاء مشائخ شامل تھے. تقریباً 4000 تو ان کے استاد ہیں. آپ نے فقہ حنفیہ کی صورت میں اسلام کی قانونی و دستوری جامعیت کی لاجواب شہادت مہیا کی، اور اس مدت میں جو مسائل مدون کیے ان کی تعداد 12,70,000 سے زائد ہے. امام ابو حنیفہ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم فقہ کو مدون کیا، اسے ابواب اور کتب کی موجودہ ترتیب پر مرتب کیا. آپ کی اجتہادی مسائل تقریباً 1200 سال سے تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے بڑی بڑی عظیم اسلامی سلطنت میں آپ کا ہی فقہ رائج ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اخلاق اور اوصاف لکھیں. بہت زیادہ ذہین تھے، قوی حافظے والے اور صاحب تقوی تھے. اس کا بھی ہم نے پڑھا تھا. بہت زیادہ تاجر بھی تھے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے تھے. اس کے بعد MCQs. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مزید علم حاصل کرنے کا جو مشورہ دیا امام عامر شعبی رحمہ اللہ نے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا تابعی ہونے کا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو کتاب منسوب ہے اس کا نام ہے کتاب الآثار. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اس کو لائک لازمی کیجیے گا اور دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا.
وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔